اب ایک لفظ ہے 151. یہاں پر میں دو لفظ ہیں لقاء اور ملاقات، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. عربی زبان میں دو مصدر ہیں لقاء اور ملاقات. دیکھیے اب یہ الفاظ کے استعمالات بتا رہا ہوں میں آپ کو قرآن میں کیسے استعمال ہوئے. پہلی چیز دیکھیے، موت آ کر رہے گی. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. سنیے، بتا دیجئے، قل بتا دیجئے، وہ موت جس سے آپ لوگ بھاگ رہے ہیں وہ آپ سے ملاقات کر کے رہے گی. جس موت سے آپ بھاگ رہے ہیں وہ آپ سے ملاقات کر کے رہے گی. دیکھیے ملاقات کر کے، اوپر لکھ لیجیے آپ، موت ملاقات کر کے رہے گی. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. موت آپ سے ملاقات کر کے رہے گی. پہلی بات ہو گئی. اچھا ادھر دیکھیے، اور اللہ کے آگے آپ کو کھڑا ہونا ہوگا. کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. آپ کا مستقر اپنے رب کے سامنے ہوگا. آگے جائیے. انسان دیکھیے، انسان پاپڑ بیلتے ہوئے مشقت کے ساتھ ملاقات رب کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. ادھر دیکھو، اب یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے مفعول مطلق، کدہن، کادہن کدہن، کادہن کدہن. اس کا مطلب ہوتا ہے پریشانی اٹھانا، پاپڑ بیلنا، مشکلات سے گزرنا، تکلیف، جسمانی تکلیف، پیسے کی تکلیف، ذہنی تکلیف، تکلیف سے گزر کے، سمجھے، محنت، مشقت، پاپڑ بیل کے. کہاں جا رہے ہو بھائی تم؟ اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہو. دیکھو 30 سال ہو گئے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، کہاں جا رہے ہو؟ کس طرف؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. ادھر دیکھ بھائی، یہاں لکھ لو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَمُلَاقِيهِ. دیکھو ادھر دیکھو، اکبر الہ آبادی کہتا ہے کیا کہیں احباب، کیا کیا کارے نمایاں کر گئے، کارے نمایاں کر گئے. دیکھو ہمارے دوست کتنی بڑی اچیومنٹ، کتنے بڑے کام کر گئے. بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. واٹ این اچیومنٹ، واٹ این اچیومنٹ. بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. کوئی زندگی کا نصب العین تھا؟ کوئی گول تھا؟ کوئی آبجیکٹو تھا؟ کبھی سوچا کہ کیوں پیدا کیا گیا ہوں، کیوں یہاں آیا ہوں؟ سوچا کبھی نہیں. چل رہے، دیکھو ایک ریٹ ریس ہے، ایک چوہوں کی دوڑ ہے. سب کما رہے ہیں، نوکری کرو بھائی، نوکری کرو، چلو ملازمت اٹھو، سب کام کرو، اور سمجھے چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں، اس کا مر گئے. بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. اچھا دیکھیں، مومن اللہ کے دیدار سے فیضیاب ہوں گے. متففین کی آیت ہے، دیکھیے قیامت کی، وجوہ یومئذ ناظرہ. ادھر دیکھو، ناظرہ، نظرہ کہتے ہیں، سنیے، چمک، روشنی، خوشی سے، چہروں پہ خوشی ہوگی. جنت میں مومن کے منہ پہ خوشی ہوگی، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. الی ربہا ناظرہ. چہرہ بہت خوش ہوگا آپ کا، چہرہ کھل اٹھے گا. اچھا آگے جائیے. کافر اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اللہ اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا ان کو. کتنے بدبخت ہوں گے جو توحید پر نہیں ہے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول تسلیم نہیں کیا. کتنا بدقسمت ہے. اللہ اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا. آگے جائیے. حضرت موسیٰ اللہ کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتے تھے. ادھر دیکھو،
اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتے تھے. ضدی آدمی تھے حضرت موسیٰ, بڑے تگڑے بھی تھے, زبردست بھی تھے, زور آور بھی تھے. ادھر دیکھو, اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھنا ہے ضروری. تو ہارون علیہ السلام نے جو ہے, سنیے, موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اتنی اچھی تقریر نہیں کر سکتا, میرا بھائی ہارون ہے نا, ہوا افصح منی, وہ زیادہ اچھی تقریر کر لیتا ہے. اللہ نے کہا مجھے تقریر والا نہیں چاہیے عمران خان, مجھے تقریر والا نہیں چاہیے, مجھے تگڑا چاہیے. چلو اس کو وزیر بنا دیتا ہوں, تمہارا وزیر بنا دیتا ہوں, لیکن جو موسیٰ میں دبنگ ہے, سمجھے, اذهب الى فرعون. اچھا پھر یہی ہوا, موسیٰ علیہ السلام گئے, ہارون کو جانشین بنا کے گئے, واپس آئے تو دیکھا کہ قوم جو ہے وہ سامرے کی بت کی پوجا کر رہی. موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ لی ان کی, بڑی بری جانشینی کی تم نے. کہا کہ مجھے یہ نہ مت کرو. وہ قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے. ہارون علیہ السلام کہنے لگے قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے, لیکن میرے بارے میں بدگمانی مت کرو. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں, پہلے غصہ ہے نا, جلال, پھر کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے, میرے بھائی کو معاف کر دے. تو یہ آپ کو پرسنالٹیز کو سمجھنا پڑے گا. دیکھیں یہاں دیکھیے آپ, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. اب وہ میقات پہ آئے اور اللہ نے بات کی. سنو, یہاں ربُّهُ فاعل ہے. سنو ادھر دیکھو, چھیڑخانی کس نے شروع کی؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے. موسیٰ علیہ السلام نے بات نہیں کی, پہلے کس نے کی؟ کلمہ ربہ. ربہ کے پیش ہے, دیکھو ربہ فاعل ہے وہاں پر. قال ربی ارنی انظر الیک. جلوہ دکھا دے, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی. اللہ نے کہا لن ترانی, تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. لن ترانی, ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اچھا, ولیکن انظر الی الجبل. دیکھو پہاڑ کی طرف دیکھو. اگر, سنی, اگر, یہ اگر کون سا ہے؟ بگ ایف ہے یہ, اٹس اے بگ ایف. اگر پہاڑ اپنی جگہ کھڑا رہا, فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. کچھ مدت بعد, سال 2 سال 3 سال کے بعد تم مجھے شاید دیکھ سکو, اگر پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہا. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ, سوف کہتے ہیں مدت کے بعد. ترانی. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ, جب اللہ نے تجلی کی, لِلْجَبَلِ, پہاڑ کی طرف تجلی کی, جَلَهُ دَكَّا, جَعَلَهُ دَكًّا, پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. چلو پہاڑ اپنی جگہ پہ رہی نہیں. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. بے ہوش ہو کے خر موسیٰ صعقا. فلما افاق, اس کے بعد افاقہ ہوا. کتنی دیر کے بعد ہوا ہم نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے. 1 دن کے بعد, 2 گھنٹے کے بعد, 4 گھنٹے کے بعد, ہوش کتنی دیر کے بعد آیا؟ ہاں, ایسی یہ بونگیاں نہ مارو تم لوگ. سنیے, اللہ کا عذاب تم پہ نازل ہوگا. اللہ سے کوئی جھوٹی بات منسوب مت کرو. غیب کی خبریں کبھی نہ سناؤ تم لوگ. یہی کام یہودی کرتے تھے, یہ امت نہیں کر سکتی یہ کام. کبھی کوئی بات سنیے, سنی سنائی بات نہ بتاؤ, قرآن سے حدیث سے. ہمیں نہیں جانتا. فلما افاقہ, جب افاقہ ہوا, قال موسیٰ کہنے لگے سبحانک, یا اللہ تو بے عیب ہے, تو بے عیب ہے. تبت الیک,
میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تبت الیک وانا اول المؤمنین، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہوں، آئندہ سے مطالبہ نہیں کرتا، تبت الیک انا اول المؤمنین، تبت الیک انا اول المؤمنین۔ اچھا ادھر دیکھیے، اب منکرین آخرت کے بارے میں سن لیجیے اب آپ۔ وقالو، اعتراض ان کا، منکرین کا، قالو، وہ ان کا اعتراض یہ ہے، اذا دللنا فی الارض، جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے۔ سنو، دللنا کا مطلب لکھو ڈیکمپوزیشن، دللنا کا مطلب یہاں پر ہے گم ہو جائیں گے، ڈیکمپوزیشن ہو جائے گی ہماری، یعنی سارے پارٹس بکھر جائیں گے، کیلشیم، نائٹروجن، فاسفورس، پانی، یہ وہ سارا ادھر ادھر چلا جائے گا۔ دللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید، کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ سے ملاقات کے کافر ہیں۔ لکھ لو اس کے نیچے، بلکہ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے کافر ہیں، بل ہم بلقاء ربہم کافرون۔ دیکھیے وہ رب سے ملاقات ہوگی نہیں مانتے وہ، بل ہم بلقاء ربہم کافرون۔ یہ لقاء دیکھو تم ریڈ پہ وہ ہے تم لوگوں کے پاس، کاپی لاؤ ادھر، لاؤ تم ہائی لائٹر لاؤ ادھر، دیکھو ادھر دیکھو تم لوگ، یہ دیکھو، یہ اس نے کیا کیا ہے، یہ لقاء ہے نا، اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے نا، یہ لقاء ملاقات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، دیکھو، اور یہ دیکھو ملاقی، یہ اس کو تم لوگ یہ جو ہے یہاں پر کہ ارینی ربی ارینی، دکھا دے، ارینی دکھا دے، لقاء، یہ اس کو تم لوگ ہائی لائٹ کرو۔ چلیے اب وہ کیا ہے، لقاء کو نہیں مانتے، اللہ سے ملاقات کو نہیں مانتے، تو اللہ ان کو دلیل دے رہا ہے۔ دیکھیے اب اگلی دیکھیے، ملاقات رب کو تسلیم کرنے کے لیے دلائل۔ ہاں بھائی حمزہ، دلیل چاہیے نا۔ دیکھو تم لوگ بات کر رہے ہو ایتھیسٹ سے، ایک خدا کو نہیں لکھ لو تم لوگ، آرگومنٹ فار این ایتھیسٹ، آرگومنٹ فار، جو خدا کو نہیں مانتا اس سے بات کرنا ہے۔ کالج میں ایک لڑکا ہے خدا کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، اس سے بحث کرنا ہے۔ قرآن آپ کو دلیل دے رہا ہے نا، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو اٹھایا، بلند کیا، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے اٹھا دیا جو آپ کو نظر آئے۔ اچھا، ثم استوى علی العرش، اس کے بعد عرش پر بلند ہو گئے۔ وسخر الشمس والقمر، ادھر دیکھو چاند اور سورج کو آپ کے مسخر کر دیا، لکھو سخرہ کے معنی لکھ لو، آپ کا غلام بنا دیا، آپ کے لیے فائدہ بخش بنا دیا، آپ کے لیے کھول دیا۔ دیکھو اب ادھر دیکھو، چاند کے اندر تو انسان پہنچ ہی گیا، ٹھیک ہے نا، اور سولر انرجی آپ کے لیے فائدے کے لیے، اب ہر جگہ ہر چھت کے اوپر سولر پینل نظر آ رہے ہیں۔ سورج اور چاند کو آپ کے فائدے کے لیے بنایا ہے نا۔ سورج سے کیا ہوتا ہے، فوٹوسنتھسس ہوتی ہے، اور رات میں کیا ہوتی ہے، چاندنی، ٹھنڈک ملتی ہے، آپ رات میں آپ کو روشنی ملتی ہے، چھوٹا لیمپ مل جاتا ہے آپ کو، دن کی گرمی سے رات کا آرام مل جاتا ہے، نیند ہو جاتی ہے آپ کے لیے فائدے کے لیے۔ سخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى، اچھا ہر چیز ایک خاص وقت تک گھوم رہی ہے۔ کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے، جلدی بتاؤ۔ ہاں، اجل مسمى ہے۔ دیکھو لکھ لو یہاں، چاند اور سورج کی موت کا بھی ایک وقت ہے، اجل ہے ان کی بھی، اینڈ آف ٹائم، اینڈ آف ٹائم۔ اچھا، یدبر الامر، دیکھو اوامر کی تدبیر کرتا ہے۔ دیکھو اوامر، یدبر الامر، امر ہے نا، امر کا مطلب کیا ہے، حکم،
احکامات کی، لکھ لو ترجمہ، احکامات کی تدبیر کرتا ہے، یدبر الامر. ترجمہ اچھا کرو تم لوگ. اچھا میں تم لوگوں کو ایک دوسرا قرآن دینا چاہ رہا تھا لیکن وہ اویلیبل نہیں تھا، پھر یہ اب تم لوگوں کو وہ جو شبیر صاحب کا قرآن دے دیا 2 رنگی والا، مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھا. ہم نے فون کیا مہینہ پہلے فون کر کے، وہ میں 3S فون قرآن منگوانا چاہ رہا تھا. چلیں بہرحال تو ترجمہ جو ہے وہ بہت اچھا ترجمہ ہونا چاہیے، مفہوم کا ترجمہ ہو. جیسے ہم نے یدبر الامر، احکامات کی تدبیر کرتا ہے. کیوں؟ اچھا یہ دلائل کیوں دے رہے؟ میں یہ دلیلیں اس لیے دے رہا ہوں لعلکم بلقاء ربکم توقنون. لکھ لو یہاں، لکھ لو یہاں، تاکہ تم لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو، تاکہ تم لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو. یہ دلیلیں میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو. اے خدا کو نہ ماننے والو، اے آخرت کو نہ ماننے والو، یہ دلیلیں تمہیں دی جا رہی ہیں لعلکم بلقاء ربکم توقنون. دیکھو اب وہ توقنون، یہاں ایک لفظ استعمال ہے توقنون، ایقان سے ہے، یہ ایقان. اس کا مادہ کیا ہے؟ اوقن یوقن موقن، توقنون، اوقن یوقن توقن، ایقان، ایقان، یقین لے آؤ اس کے اوپر. اللہ موجود ہے، اس پر کوئی مٹیریل ایویڈنس تو نہیں ہم دے سکتے اس کو، لیکن اللہ کے ہونے میں یقین ہے، اس میں ہم بحث ضرور کرتے ہیں. بالکل کرنا چاہیے، دلیلیں دینا چاہیے. اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے حبیب تو آپ آرگومنٹ کیسے جیتیں گے؟ آپ کیسے لوگوں سے بحث کریں گے؟ ڈائلاگ کیسے کریں گے؟ دیکھو شاعر کہتے ہیں نا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. تو یہ عورتوں کی جنگ ہو گئی. ہاں بھائی تمہارے پاس آرگومنٹ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، تم کافر سے ایتھیسٹ سے بحث نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم عورتوں کی جنگ لڑ رہے ہو، مردوں کی جنگ نہیں ہے. تمہارے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو دلیلوں سے مسلح کرو. چلیے آگے دیکھیے اگلے صفحے پر 152. ملاقات رب کے منکرین کو اللہ کے علم کے بارے میں جاننا چاہیے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم. دیکھو ادھر دیکھو، مریہ کے بارے میں لکھ لو شک، وہی ایگنوسٹک. الا خبردار انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، وہ اللہ سے ملاقات، لقاء کو ہائی لائٹ کرو، اللہ سے ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے آقا، اپنے رب، اپنے پالنہار سے ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں. الا خبردار انہو بکل شیء محیط. اب سنیے، اب اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں، میں نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. بکل شیء محیط، اللہ کا علم. اچھا آگے دیکھیے، یہ دیکھیے وہ غالب کہتا ہے، ادھر دیکھو، دیکھو پہلے ذرا دیکھو، پہلے یہاں توحید ہے نا، توحید کو مانیں گے،
اس کو مانیں گے نا، مانیں گے کب؟ جب دلیل ہوگی آپ کی. جب یہ توحید کو کب مانیں گے ایک خدا کو؟ جب آپ اس کی عظمت اور بلندی کو سمجھیں گے، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، تو آپ کہہ دیں گے اللہ ہے. اس کی بڑائی کو ماننا پڑے گا نا آپ کو، اس کی عظمت کو ماننا پڑے گا. جب اللہ کو مان لیں گے تو آپ فوراً کہیں گے کہ قیامت ممکن ہے، یعنی وہ قیامت برپا کر سکتا ہے، یعنی ہی از کیپیبل. دیکھو ادھر دیکھو، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ہاں میں قادر ہوں، ہم قادر ہیں آپ کی جو انگلیوں کے نشانات ہیں نا، اس کو بھی ریپروڈیوس کر دیں گے. تم کو دوبارہ پیدا کرنا ہے نا، یہ کیا مسئلہ ہے، تم کو تمہاری فنگر پرنٹس کو بھی ریپروڈیوس کر دیں گے. قادرین علی ان نسوی بنانا. دیکھو اب آخر میں جا کے آخری آیت سورہ قیامت کی، الیس اللہ بقادر علی ان یحیی الموتى. دیکھو قادر لکھ لو کاپی میں، قادر بھی پہلے بھی آ گیا قادرین، اور آخر میں بھی آ گیا. حافظ قرآن جتنے ہیں نوٹ کرو بھائی، سورہ قیامت میں قادر پہلے بھی آ گیا، قادر بعد میں بھی آ گیا، اور سورت کس پر ختم ہو گئی؟ سوال پر. کیا اللہ قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ Is he not capable to reproduce؟ سوال پہ ختم کر دی سورت. Is he not capable to reproduce؟ اچھا ادھر دیکھو، یعنی اللہ کو مان لیں گے، اس کو بڑا مانیں گے تو یہ مانیں گے نا، پھر کہیں گے پاسبل، نو پرابلم، ہی از آل مائٹی، ہی کین ڈو دیٹ. اس کے بعد آپ کے اس پر کہیں گے یقین آ گیا، آخرت تو یقین آ جائے گا. اب غالب کہتا ہے دیکھیے، جب تک کہ نہ دیکھا تھا قد یار کا عالم، نہ دیکھا تھا قد یار کا عالم، میں معتقد فتنہ محشر نہ ہوا تھا. ادھر دیکھو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ توحید مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن تو میں آخرت کو بھی نہیں مانتا تھا. جب توحید سمجھ میں آ گئی، میں نے اللہ کی عظمت سمجھ میں آ گئی، اللہ کی بڑائی سمجھ میں آ گئی، پھر میں نے محشر کو مان لیا. دو قدم چل کے دکھلا دو کہ یہ لوگ قیامت کا یقین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، چلیے اب آگے جائیے، سنیے، اب آگے جائیے سنیے. ملاقات رب کو تسلیم کرنے کے لیے دلائل. اب دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے، سنیے، اولم یتفکروا فی انفسہم. دیکھو ادھر دیکھو، فی انفسہم، یہاں لکھ لو تم، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. دیکھو کبھی تم لوگ کیا کرو، سنو ادھر بیٹھو، خاموشی سے اپنے آپ میں غور کرو، میں کون ہوں؟ کیا یہ لوگ اپنے اندر غور نہیں کرتے؟ افلم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. کہ اللہ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان میں جو کچھ پیدا کیا نا، اٹ از پرپسفل، میننگ فل. پر الا بالحق کا مطلب لکھ لیجئے، بامقصد ہے، میننگ فل ہے. دیکھو آسمان میں، ادھر دیکھو پہلے، آسمان، یہ زمین اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے، ایوری تھنگ از میننگ فل. کیا یہ غور نہیں کرتے؟ کبھی سوچتے نہیں؟ اولم یتفکروا. اچھا، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور کیا یہ غور نہیں کرتے کہ یہ ساری جو انجمن ہے عارضی ہے؟ یہ سارا جو سٹیج آپ کو ڈرامہ نظر آ رہا ہے نا، یہ سب عارضی ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے. کیا یہ غور نہیں کرتے؟
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، لیکن انسانوں کی اکثریت ایسی ہے جو اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتی ہے۔ کیوں انکار کرتی ہے؟ دیکھو، اس لیے کہ اکیلے میں غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے نا، تفکر نہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون۔ اچھا ادھر دیکھیے، اب اللہ سے ملاقات کے جو منکر ہیں وہ خسارے میں رہیں گے۔ اب دیکھیے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، قیامت کا دن جب وہ سب کو جمع کرے گا۔ يَحْشُرُهُمْ، حشر کا مطلب ہے جمع کرے گا۔ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ۔ ادھر دیکھو، اب آپ کی عمر 25 سال ہے نا، 26 سال، تو ذرا ماضی پہ غور کیجیے۔ آپ 25 سال پہ غور کیجیے، یار کل کی بات ہے، اسکول میں کھیلتا تھا، وہاں سے کالج چلا گیا، وہاں وہ فٹ بال کھیلتے تھے ہم، وہ میٹرک پاس کیا، وہاں سے انٹر کر لیا، وہ کالج میں آ گئے، یاد ہے نا تم؟ ایسا لگتا ہے بس 2-4 منٹ کی بات ہے۔ خواب تھا، جو کچھ کے دیکھا، جو سنا، افسانہ تھا۔ دیکھ رہے ہیں ماضی آپ کو، قیامت کے دن بھی یہی ہوگا کہ دنیا آپ کو پتہ ہے چند دن ہمارے بس تعارف ہو گیا تھا کہ اس کا نام طیب ہے، یتعارفون بینہم، اس کا نام جو ہے فلاں ہے، اس کا نام فلاں ہے، بس کچھ چہرے یاد ہیں، کچھ چہرے بھول گئے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین، بلا شبہ نقصان میں پڑ گئے، گھاٹے میں پڑ گئے، خسارے میں پڑ گئے جو اللہ سے ملاقات کا جنہوں نے انکار کیا اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے، اللہ سے ملاقات پر یقین۔ ادھر دیکھو، آپ امریکہ پہ یقین رکھتے ہیں؟ امریکہ ہے، آپ امریکہ گئے نہیں نا، امریکہ پہ یقین ہے نا آپ کو؟ آپ گرین کارڈ دے گا تو کیسے بلیاں جو ہے وہ جو ہے خوش ہو کے آپ جو ہے بھاگے ہیں نا، گرین کارڈ مل گیا۔ اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی اور مرنے کے بعد ایک دنیا ہوگی۔ یہ یقین جب تک نہیں آئے گا اس دنیا پر، یہی تو سارا امتحان ہے۔ آگے جائیے، اب یہ دوسری آیت ہے، دیکھیے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ یونس کی تھی، حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ۔ ادھر دیکھو، یہاں تک کہ وہ گھڑی بغتۃ، اچانک آ جائے گی، بول بتا کے نہیں آئے گی، اچانک آئے گی۔ اور قالوا، وہ کہیں گے، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہم نے جو تجاوز کیا، جو تفرید کی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اچھا گناہوں کا بوجھ ان کی پیٹھ پہ ہوگا۔ اوزار یعنی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، افسوس، کیسا بوجھ ان کی پیٹھ پر ہوگا۔ جھوٹ، کفر، اللہ کا انکار، آخرت کا انکار، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، ظلم، ناانصافی، بدکاری۔ الا ساء ما یزرون، کیسا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اچھا دیکھیے یہاں پر اب ملاقات کا جو انکار کرتا ہے نا، رب کے ملاقات کا، آخرت کا، متکبر ہوتا ہے، وہ مغرور ہوتا ہے، ایروگنٹ۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے لولا انزل علینا الملائکہ۔ سنیے اب، اچھا ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں بھیجے گئے؟
یا پھر کہتا ہے او نرا ربنا، اچھا اللہ نے اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھایا؟ تو اللہ آسمان پہ آ جاتا نا ایک دن، آ کے کہتا میں اللہ ہوں، تو پھر امتحان کہاں ہوتا؟ تو دنیا ہر آدمی مان لیتا اگر اللہ کے بتا دیا آسمان پہ کہ میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں، تو سب لوگ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں مان لیتے ہیں۔ امتحان کیا ہوتا ہے؟ لیکن اللہ نے پہلے دن سے بتا دیا تھا میں چھپا رہوں گا، میں الہ ہوں۔ الہ کا مطلب کیا ہے؟ چھپا ہوا، باطن ہے۔ اور البتہ میں رسولوں کو بھیجوں گا، کتابوں کو بھیجوں گا، فرشتوں کو بھیجوں گا، انسانوں میں ہی سے کچھ نیک لوگوں کے ذریعے ہدایت کا انتظام کروں گا۔ رولز پہلے طے ہو گئے نا پہلے دن ہی۔ اب سنیے، آپ کرکٹ میں میچ ہار گئے، وہ کہتے ہیں یار یہ T20 کی وجہ سے ہم ہارے، اگر ون ڈے ہوتا تو جیت جاتے۔ بھائی سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اگر یہ رول غلط ہے، بھائی رول پہ آپ نے پہلے رولز تو پہلے طے ہو گئے، رولز تو پہلے طے ہو گئے۔ چلیے، لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا۔ دیکھیے، وہ اپنے دل میں تکبر رکھتے ہیں۔ جو اللہ سے ملاقات کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ متکبر ہوتا ہے وہ۔ اچھا، غافل دنیا دار ملاقات رب سے غافل رہتے ہیں، یہ بات نقطہ سمجھ لیجیے۔ دنیا دار ہے نا، پیسوں میں کھو گیا، ہر وقت پیسے گنتا رہتا ہے، نماز کبھی یاد نہیں آئے گی۔ اچھا، غریب بھی ہوتے ہیں، بہت سارے غریب لوگ ہوتے ہیں نا، سنیے، حالانکہ اس کے پاس وقت ہوتا ہے، ٹھیلے پہ ہے، فرض کیجیے سبزی رکھی ہوئی ہے، پھل رکھے ہوئے ٹھیلے پہ، نماز نہیں پڑھے گا۔ اچھا، بس امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس کا غریبی امیری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک دن میں آ رہا تھا اسلام آباد میں، تو میں نے گاڑی، جب بارش ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی بارش، تو بچے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا دیکھو، اچھا ایک پٹھان نے کیا کیا، دو سڑک کے بیچ میں، ادھر سے آ رہے ہیں لوگ، ادھر سے جا رہے ہیں، درمیان میں آئل ہے، اس نے سائیکل روکی، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، اس نے اپنے جانماز بچھائی نماز۔ میں نے دیکھو، اس آدمی کے پاس سائیکل ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، یہ ہم سے بہتر ہے۔ میں نے بچوں کو بتایا دیکھو اس آدمی کو، یہ ہم سے بہتر ہے۔ وقت ہو گیا اور اسے نماز پڑھ لی، ہلکی ہلکی بوندا باری ہو رہی۔ تو اس کا امیری غریبی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، پیسے سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امیر حضرت عثمان بھی ہو سکتا ہے، اور غریب جو ہے ٹھیلے پہ ہے لیکن خالی بیٹھا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھے گا، مزدوری کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھے گا۔ دیکھیے یہاں دیکھیے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ وردوا بالحیات الدنیا، سنیے، دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے، رضو بالحیات الدنیا، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہو گئے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، وہ ہمارے دلیلوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ دیکھیے، دلیل سے بے خبر ہونا، لکھیے آپ، دلیل سے بے خبر ہونا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دنیا کی زندگی پر اطمینان، واطمأنوا بہا، اور اس دنیا پہ راضی ہو جانا، اور آخرت کا انکار کرنا، اللہ سے ملاقات کا انکار کرنا۔ کیا آیات ہے، دیکھیے پڑھو نا، دل چاہتا ہے کہ پڑھتا رہوں، پڑھتا مزہ آتا ہے بڑا۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا، دنیا سے راضی ہو گئے، دنیا کی زندگی سے۔ دیکھو اب یہ آپ دیکھیں گے مغرب کی زندگی ہے نا، کیا ہے؟ یہ برانڈز کی باتیں کس کی ہو رہی؟ وہ فلاں جینس، اچھا یار وہ سینٹارس میں فلاں دکان کھل گئی، وہاں پر 5,000 روپے کی جینس ہے، وہ شرٹ 3,000 روپے کی، وہ 100 روپے کا ہے، 5,000 میں بیچ رہے ہیں، بیوقوف برانڈ لگا کے، بنے ہوئے بنگلہ دیش کے ہیں، برانڈنگ سے الو بنا رہے ہیں، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں میں 5,000 کی جینس پہنا ہوا ہوں۔
وہ اسپورٹس کے کپڑے سارے سیالکوٹ کے بنے ہوئے، ادادیس کا آپ خرید رہے ہیں 10,000 روپے میں، ٹریک سوٹ. کیا ہے سنیے، یہی دنیا ہے آپ کی. گانا جو ہے، اچھا دبئی چلے جائیں گے نا ایئرپورٹ کے اوپر، آپ دیکھیں گے کیا ہے دبئی ایئرپورٹ، اتنا بڑا شہر بنا ہوا ہے. ادھر چاکلیٹس ہیں، ادھر سگریٹس ہیں، ادھر شراب ہے، ادھر برانڈس ہیں، ادھر سینٹس ہیں. ہر ایئرپورٹ پہ دنیا کی چاہیے یہی چیز رکھی ہوئی. اگر آپ نے دنیا کا سفر کر کے دیکھا ہے نا، ان کی دنیا یہی ہے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. مغرب کو سمجھو. اصل میں تم لوگ جب تک، میں بتاؤں، جب تک تم مغرب کے دشمن نہیں بنو گے نا، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ مغرب کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل کا تل چھٹ ہے. یہ بگڑے ہوئے بنی اسرائیل ہیں. یہ بگڑے مسلمان ہیں. یہ مغرب کو سمجھو، یہ بگڑے مسلمان ہیں. ایک زمانے میں یہ فضلتکم علی العالمین تھے. یہ جی ہاں، ہم بھی بنی اسرائیل کے راستے پہ چل رہے ہیں نا. دیکھیے کیا آیات. اب آئیے، ملاقات رب کے منکرین رحمت الہی سے مایوس ہوتے ہیں، دوزخ میں جائیں گے. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ. پھر لقاء آ گیا ہے. دیکھیں لقاء کا کیا مطلب ہے؟ ملاقات. جو لوگ اللہ کے دلائل کا انکار کرتے ہیں، دلائل کا انکار کرتے ہیں اور ملاقات کا انکار کرتے ہیں، اولئک یئسوا من رحمتی. وہ میری رحمت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں جنت ہے. سنیے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وہ میری جنت سے مایوس ہو گئے ہیں، میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں. حالانکہ سنیے، میں ان کو جنت دینا چاہتا تھا، میں اپنی رحمت کے دامن میں ان کو سمیٹنا چاہتا تھا، لیکن بدبخت جو ہے وہ دردناک عذاب علیم کے مستحق ہو گئے. کیوں؟ انہوں نے میرے دلائل کا انکار کیا، میری ملاقات کا انکار کیا. دیکھو قرآن کو تم لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں نا، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، سمجھ کے پڑھو. شادی سے پہلے عربی زبان سیکھ لو. 6 مہینے میں عربی سیکھ سکتے ہیں آپ. میری یہ 2 کتابیں ہیں نا، کسی استاد کے پاس چلے جاؤ، اس کو بولو 10,000 روپے دیتے ہیں ہر مہینے کے، روزانہ 2 گھنٹے دو، یہ کتاب پڑھا دو. 2 کتابیں، آپ قرآن سمجھنے کے لائق ہو جائیں گے. عربی میں قرآن کے آس پاس رہو، حدیث کے آس پاس رہو، حدیث کو چاٹ ڈالو. ادھر یہ دوسری کتابیں نہیں پڑھنا ادھر ادھر کی، سمجھے؟ تذکرۃ الاولیاء، یہ وہ اس طرح کی بکواس نہیں پڑھنا تم لوگ. پہلے اللہ کا کلام پڑھو. اس میں کشف المحجوب کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے العوارف والمعارف پڑھ رہا ہے، کوئی رسالہ قشیریہ پڑھ رہا ہے، سمجھے؟ کوئی تحسین، اس کی کتاب جو ہے کس کی؟ حلاج کی کتاب ہے نا، تواسیم کتاب کی. فضائل اعمال، چلیے اس میں سے آدھی چیزیں صحیح، آدھی چیزیں ٹھیک ہیں، کوئی اچھی چیزیں بھی ہیں اس کے اندر، لیکن وہ پھر مسائل وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، وہ وہاں غلط ہو جاتا ہے سارا. چلیے آگے جائیے. اللہ کی ملاقات کے منکرین کو ان کی طغیانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے. دیکھو یہاں میں نے FOC لکھا ہے، فریڈم آف چوائس. FOC کا مطلب ہے فریڈم آف چوائس. اچھا، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اچھا، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو لا یرجون لقاءنا، جو ہماری لقاء اور ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. ان کی طغیانی میں، فی طغیانہم یعمہون، ان کی طغیان اور سرکشی میں، اسی حال میں چھوڑ دیجئے. لیکن یعنی ایک خاص وقت پر ان کا فیصلہ ہو جائے گا. اچھا اب ادھر دیکھیے آپ سورہ یونس کی
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیات، اور آیات بھی کیسی؟ بینات، کھلے دلائل، روشن دلائل. دیکھو آیات بینات اوپر لکھ لو، کرسٹل کلیئر ایویڈنس، کرسٹل کلیئر ایویڈنس، آیات بینات. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، دیکھو تو جو لوگ ہماری ملاقات کو نہیں مانتے، وہ اس میں سے پردہ نکال دو، باقی چلو ٹھیک ہے. دیکھیے کیا کہتے ہیں وہ، غور سے سنو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور وہ آیات کیسی ہیں ہماری؟ کرسٹل کلیئر ہیں، واضح ہیں. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو لوگ ہماری ملاقات کو نہیں مانتے، امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ایتی بقرآن غیر ھذا، ایک دوسرا قرآن لاؤ اس کے بجائے، یا پھر او بدلہ، یا تو دوسرا لے کے آؤ یا اسی کو بدل دو. دیکھ رہے ہیں؟ بٹ دیکھو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے قرآن کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے. امریکہ نے قرآن کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، مودی نے قرآن کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اسی لیے اس نے ذاکر نائک کو کہا کہ تجھے جو بین کیا ہے. ذاکر نائک کو جا کے ملیشیا میں جو ہے نیشنلٹی لینی پڑی. مودی سمجھ گیا کہ کیا قرآن میں ہے، امریکہ سمجھتا ہے صاحب. بدل ہو، دیکھو غیر ھذا او بدل ہو، یا تو دوسرا لاؤ یا اسی کو بدل دو. ایز اٹ از منظور نہیں ہے، ناٹ ایکسیپٹیبل. قل، اچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، دیکھو میں اپنی طرف سے تو بدل نہیں سکتا، سوری. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وہ وحی کی پیروی کرتا ہوں، نہ میرا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، میں تو رسول ہوں، میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، سوری، مجھ پر تو وحی ہو رہی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں تبدیلی کر دوں نا تو پھر میرا کیا ہوگا قیامت کے دن، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا. چلیے آگے. ملاقات رب کے منکرین کے اعمال بے حیثیت ہو جائیں گے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے دلائل کو بھی مسترد کیا، ہماری ملاقات کا بھی انکار کیا. فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال غارت کر دیے گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزن. اچھا ادھر دیکھو، یہاں لکھ لو تم بل گیٹس، بل گیٹس لکھ لو. اب بل گیٹس نے کیا کیا؟ پولیو کے لیے میں اتنے بلین دے رہا ہوں، وہ افریقہ میں جو ہے قحط ہو گیا 2 بلین دے رہا ہوں. اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وزن نہیں ہوگا. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کیونکہ توحید اور آخرت کے بعد اعمال کا وزن ہوتا ہے. توحید اور آخرت کے بغیر اعمال کا وزن بالکل نہیں ہوتا. یہ آپ کا عبدالستار ایدی تھے نا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، پتہ ہے عبدالستار ایدی. اچھا عبدالستار ایدی پتہ ہے کیا کہتا تھا؟ یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ یہ آپس میں ملے، شادی کی کیا ضرورت ہے؟ شادی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جنگ میں پورا انٹرویو شائع ہوا ہے، نوجوانوں کو ملنے دو، شادی کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال یہ تو خیر ملالہ تو پلانٹڈ ہے نا، وہ تو اس کو بچپن اصل میں اس سے زیادہ جو ہے اس کا باپ ہے جس نے پیسے کی خاطر وہ جو صحافی آئی ہوئی تھی اس کو اس میں دے دیا. ملالہ کا پروفائل میں یہ بھی ہے کہ اس کا باپ اور ماں اسپائز تھے یورپین، اور یہ جس کے پاس پلی ہے تو یہ اس نے لے پالا تھا. ان کا فرینڈ تھا جس نے اپنے دوست کو مرڈر
میاں بیوی مرڈر ہو گئے تھے، ان کے دوست کی بیٹی ہے یہ جو اب باپ بنا ہوا۔ چلیے اللہ عالم، چلیے آگے جائیے۔ اچھا، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ سنیے، انکار آخرت ایسی چیز ہے، دیکھو ایک بات سنو، تم اگر تم رمضان میں 5 روپے دیتے ہو نا اللہ کی راہ میں، اس نیت سے دیتے ہو کہ اللہ اس کے بدلے میں دوزخ سے مجھے بچا لے۔ میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، میں فقیر کو 10 روپے دیتا ہوں، فوراً کہتا ہوں اللہم اجرنی من النار۔ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، شیشے میں ایسے شیشہ کھولا، 10 روپے دے دیے نا، میں کہتا ہوں اللہم اجرنی من النار، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کھجور کا ٹکڑا بھی دو نا تو دوزخ کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ٹکڑا دے کے کیوں۔ آپ کے پاس ایک کھجور ہے، آدھا توڑ کے اس کو دے دو، دوزخ کی آگ سے بچنے۔ اللہ کے لیے صدقہ کرنا ہے، اللہ کے لیے چیریٹی۔ اللہ کو ہی نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے تو چیریٹی کہاں کی آپ کی؟ کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم اس کو کوئی وزن نہیں دیں گے، اس کو no weightage shall be given to those deeds۔ چلیے آگے، تورات میں بھی ملاقات رب پر ایمان لانے کی دعوت تھی۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہدی ورحمہ، اس میں دیکھو رحمت بھی تھی، ہدایت بھی تھی۔ کیوں بھیجی تھی کتاب وہ؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ بنی اسرائیل اللہ سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ لکھ لیجئے، بنی اسرائیل میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے، شک میں مبتلا تھے، تو تورات میں دلائل دیے گئے، اس میں کیا تھی؟ تفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ۔ کیوں؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، لعلہم بلقاء، اس امید پر کہ یہ اللہ کی ملاقات کو مان لیں گے۔ اچھا ادھر دیکھیے، ملاقات رب کے امیدوار موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتے ہیں۔ قل من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو اللہ نے جو اجل آپ کے لیے رکھی ہے، جو موت رکھی ہے، وہ آ کے رہے گی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تیاری کرنی ہے نا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے تیاری کتنی کی ہے؟ اچھا دیکھو ایک بات، جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، وہ روز کا سبق روز یاد کر لیتے ہیں۔ اچھا میں ٹیسٹ لوں گا، وہ کہتے ہیں سر ابھی لے لیجئے، یاد ہے کل کا سبق؟ بالکل یاد ہے۔ ٹیسٹ لے لیں؟ کہتے ہیں ابھی لے لیں۔ اچھا وہ جو دوسرے نکمے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں سر ٹیسٹ کب لے رہے ہیں ہم، ٹیسٹ کب لے رہے ہیں۔ اچھا اسی طرح سنو، جو آخرت کو نہیں مانتے نا، وہ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی۔ آگے جائیے، ملاقات رب کے امیدوار کو شرک سے بچ کر نیک عمل کرنا چاہیے۔ سورہ کہف کی آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم، آپ کی طرح کا آدمی ہوں، یوحا الیہ، البتہ سنو میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، وحی ہوں تو تمہاری طرح کا آدمی، یوحا الیہ انما انا بشر مثلکم، آپ کی طرح کا آدمی ہوں، آپ کی طرح کھاتا ہوں، پیتا ہوں، شادی کرتا ہوں، بچے ہیں، بیوی کے پاس جاتا ہوں، چلتا ہوں، پھرتا ہوں، آپ کی طرح کا آدمی ہوں، لیکن یوحا الیہ، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک اللہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیعمل عملا صالحا، اس کو اچھے کام کرنا چاہیے۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا،
اور اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا ادھر دیکھیے پہلے تو کہا گیا یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، دیکھیے انہا لکبیرۃ، پہلے بتایا، ادھر دیکھو بہت مشکل ہے نماز، دیکھو پہلے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر بہت مشکل کام، بہت مشکل کام، انہا لکبیرۃ، بہت مشکل ہے، الا علی الخاشعین، الا علی الخاشعین۔ اچھا کون ہے وہ خاشعین؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ یقین ہے ان کو کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، ان کے لیے نماز بھی آسان، روزہ بھی آسان اور صبر بھی آسان۔ وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم لوگ اللہ سے ملاقات کر کے رہو گے اور مومنین کو خوشخبری ہو۔